دوستو محبت انسان کو آباد بھی کرتی ہے، محبت انسان کو برباد بھی کرتی ہے۔ دوستو انسان محبت کرنے والی تو ہم نے بہت ساری افسانے واقعات کہانیاں سنی ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے جانور کی محبت کی مثال دیکھی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں محمد ریاض احمد خان موٹیویشنل اسپیکر پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، بہت بہترین کہانی جس سے یقیناً آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دوستو شاعر کیا کہتا ہے؟ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش ہے غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش ہے غالب، کہ لگائے نہ لگے بجھائے نہ بجھے۔ مطلب عشق محبت جہاں پیدا ہو جاتی ہے وہ خود سے کرنے سے نہیں ہے بلکہ خود سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب ہو جائے تو پھر کم کرنا یا بند کرنا یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ دوستو دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کہانیاں برسوں سنائی جاتی رہتی ہیں، انسان کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کی کہانیاں افسانے برسوں لوگوں کی زبان پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ انسانوں کی محبت کے تذکرے تو بہت سنے، کیا کبھی جانور کی محبت کی بات آپ نے سنی؟ کیا کبھی جانوروں کی محبت کی داستان آپ نے سنی؟ نہیں سنی تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محبت جہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے وہ یقیناً بہت بڑی بڑی رکاوٹوں کو بھی بندہ پار کر دیتا ہے۔ محبت جہاں پہ آتی ہے سادے بڑی بڑی قربانیوں کو دینے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ دوستو جانتے ہوئے ایک ایسے جانور کی محبت جس کی طرف ساری دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ محبت اگر جانور بھی کرے تو اس لیول تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں ملک جاپان کی بات کر رہا ہوں۔ شیبویا نامی ایک شہر تھا، جانتے ہو شیبویا نامی ایک شہر جو ملک جاپان کا ہے، اور وہاں پہ پروفیسر یونوے جو تھے وہ ٹوکیو یونیورسٹی میں کام کرتے تھے، اور وہ روزانہ شیبویا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین کے ذریعے ٹوکیو یونیورسٹی کے لیے ٹوکیو نکلتے تھے، اور جب شام ہوتی ڈیوٹی کر کے گھر واپس آتے تھے۔ لیکن ان کے گھر میں پروفیسر یونوے کے گھر میں ایک پالتو جانور ایک کتا تھا جو بہت اپنے مالک سے محبت کرتا تھا، اتنی محبت تھی کہ جب وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف آتے تو ان کے ساتھ ساتھ ریلوے اسٹیشن آتا، اور وہ جب ٹرین میں بیٹھ کے نکل جاتے تو پھر وہ شام تک وہیں پہ بیٹھا رہتا، اور شام کی ٹرین سے جب پروفیسر یونوے جب واپس آتے تو پھر ان کے ساتھ وہ گھر واپس آتا۔ یہی ساری زندگی کا معمول چلتا رہا۔ پروفیسر یونوے جو ٹوکیو یونیورسٹی جاتے اور شام تک ڈیوٹی کر کے واپس آتے، کتا وہیں پہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن ہوا یہ کہ پروفیسر صاحب یہ ٹوکیو یونیورسٹی پہنچے اور ڈیوٹی کر کے نکلنے ہی والے تھے، ان کا وہاں پر ہارٹ اٹیک آیا اور یونیورسٹی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ٹرین سے واپس نہیں آئے، لیکن جانتے ہو کتا ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا کہ میرے مالک آنے والے ہیں، چونکہ اپنے مالک سے بہت محبت کرتا تھا، اور جانتے ہو مالک کے انتظار میں شام تک بیٹھا رہا۔ شام ہو گئی، ٹرینیں آ گئی، چلی گئی، اسٹیشن بند ہو گیا، اسٹیشن سنسان ہو گیا، پھر بھی بیٹھا ہوا، رات پوری بیٹھا رہا۔ صبح ہو گئی ہے، پھر صبح سے شام ہو گئی ہے، اب دن ہفتوں میں بدل رہے ہیں، ہفتے مہینوں میں بدل رہے ہیں، اور مہینے سال میں بدل رہے ہیں۔ تقریباً 10 سال تک وہ کتا اپنے مالک پروفیسر کے انتظار میں بیٹھا رہا، یہ سوچ کر کہ ہر آنے والی ٹرین کو یہ دیکھتا تھا، یہ سوچ کر دیکھتا تھا کہ شاید میرا مالک اس ٹرین سے اتر آئے گا۔ اپنے مالک کی محبت میں اتنا ڈوب چکا تھا، اسے اپنے مالک کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 10 سالوں تک وہاں پر بیٹھا رہا، ہر آنے جانے والا کتے کی اس اپنی مالک کی محبت سے بڑا متاثر ہو رہا تھا۔ جو لوگ جانتے تھے یہ پروفیسر کے گھر کا پالتو کتا ہے، اپنے مالک کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو آنے جانے والے لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، اس کا پانی کا انتظام کر دیتے۔ دنوں رات برسوں بیٹھا رہا، اور پھر ہوا یہ کہ آخرکار اپنی مالک کی محبت میں بیٹھے بیٹھے 8 مارچ 1935 کو اس کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن کے باہر ہی وہ کتا اپنے مالک کی محبت میں انتقال کر جاتا ہے۔ ملک جاپان میں اس کی محبت کے، اپنی مالک کے جو چرچے سارے جاپان میں پھیلے، جاپانی حکومت اس سے متاثر ہو کر اس کے اخبارات میں چرچے ہونے لگے، اس کے بڑے بڑے ٹی وی اسٹیشن پہ چرچے ہونے لگے، اور ملک جاپان نے اس کتے کی محبت جو مالک سے تھی اسے دیکھتے ہوئے وہ شیبویا نامی ریلوے اسٹیشن کے باہر اس کتے کا ایک اسٹیچو بنا دیا گیا کہ اس کے مالک کی محبت کے نام کے ساتھ اس کو اسٹیچو کا افتتاح کیا گیا، اور آج بھی ملک جاپان میں شیبویا نامی ریلوے اسٹیشن کے باہر یہ کتے کے مجسمے کو رکھا گیا ہے۔ دوستو کہنے کا مطلب یہ کہ جتنے جاندار ہیں محبتیں وہیں پر ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہیں پہ جانداری یا زندگی کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں جانداروں کے درمیان میں، زندوں کے درمیان میں، تو ہمارا کام ہے آپس میں محبت کریں، محبت کو بڑھاوا دیں۔ محبت جہاں ہوتی ہے خلوص وہاں ہوتا ہے، محبت جہاں ہوتی ہے
ہے ترقی وہیں ہوتی ہے، محبت جہاں ہوتی ہے وہیں پہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں محبتوں کو پھیلائیں گے تو یقین ساری دنیا ترقی کر سکتی ہے اور محبتوں کا ماحول ہو سکتا ہے۔ دوستوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں ہم جب تک رہیں، دنیا میں محبتوں کو بانٹتے رہیں، خلوص کو بانٹتے رہیں، اتحاد کو بڑھاتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتر بات ہو سکتی ہے۔ میں محمد ریاض احمد خان انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔